الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ بابا سے بلند پڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا اور اس مہینے کی مناسبت سے گزشتہ نشست میں میں نے سلطان الہند خواجہ خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں پر میں نے ختم کیا تھا، لیکن چند اشعار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں ایک عاجز غلام کے عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا ہوں. سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا ہوں.
افسانہ درد و ہجر و علم رو رو کے سنانے آیا ہوں. ہاں چشمہ فیض رحمت پر میں پیاس بجھانے آیا ہوں. ہاں چشمہ فیض رحمت پر میں پیاس بجھانے آیا ہوں. میں چشت کے میخانے والی صاحبہ چھلکانے آیا ہوں. کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے کیوں خواب میں آنا چھوڑ دیا. کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے کیوں خواب میں آنا چھوڑ دیا. روٹھے ہوئے اپنے آقا کو میں آج منانے آیا ہوں. روٹھے ہوئے اپنے آقا کو میں آج منانے آیا ہوں. کیا پیش کروں کیا نظر کروں کیا پیش کروں کیا نظر کروں سرکار کسی قابل ہی نہیں. کیا پیش کروں کیا نظر کروں سرکار کسی قابل ہی نہیں. کچھ پھول عقیدت کے ہیں جنہیں تربت پہ چڑھانے آیا ہوں. کچھ پھول عقیدت کے ہیں جنہیں تربت پہ چڑھانے آیا ہوں. صدقے میں جناب عثمان کے مجھ پر صدقے میں جناب عثمان کے مجھ پہ بھی کرم کی ایک نظر. صدقے میں جناب عثمان کے مجھ پہ بھی کرم کی ایک نظر. کراچی سے اجمیر نگر فریاد سنانے آیا ہوں. کراچی سے اجمیر نگر فریاد سنانے آیا ہوں. بےتاب ہے دل بے چین ہے جان راحت کا کوئی سامان نہیں. بےتاب ہے دل بے چین ہے جان راحت کا کوئی سامان نہیں. جلتا ہے میرا خرمن جلتا ہے میرا خرمن جس سے وہ آگ بجھانے آیا ہوں. جلتا ہے میرا خرمن جس سے وہ آگ بجھانے آیا ہوں. جو وقت کے مارے آتے ہیں کام ان کے یہاں بن جاتے ہیں. جو وقت کے مارے یہاں آتے ہیں کام ان کے بن جاتے ہیں. خوابیدہ مقدر ہوں میں بھی تقدیر جگانے آیا ہوں. دیدار کا دل میں شوق لیے حاضر ہے تمہارا یہ سید. دیدار کا دل میں شوق لیے حاضر ہے تمہارا یہ سید. سلطان الہند کے جلووں کو آنکھوں میں بسانے آیا ہوں. سلطان الہند کے جلووں کو آنکھوں میں بسانے آیا ہوں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں بہت ہیں وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت پیدا فرمائے اور گفتگو میں آسانی پیدا فرمائے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی سفر کے لیے نکلے. مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نیشاپور سے حضور غریب نواز سمرقند پہنچے. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں علم مسند تدریس پر متمکن تھا. بے شمار علماء کرام فضلاء اور فقہا اور محدثین تشنگان علم کی پیاس بجھانے کے لیے موجود تھے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ نگار مورخین کہتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا حسام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ میں داخلہ لیا. حضرت حسام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی ولی کامل تھے اور حنفی مذہب تھے. اپنی ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت میں گزاری اور ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کے مسلک کی ترویج و اشاعت میں
مولانا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مصروف رہے۔ حضور غریب نواز نے ان کی درسگاہ میں داخلہ لیا۔ جب بھی کوئی نیا بچہ کسی درسگاہ میں داخل ہوتا ہے تو عموماً اسے جگہ پیچھے ملتی ہے۔ حضور غریب نواز پہلا دن ہے درسگاہ کا کہ آپ اپنی درسگاہ میں داخل ہوئے اور حسب روایت جگہ پیچھے ملی، لیکن ایک ہی دن میں بلکہ ایک ہی مضمون میں مولانا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غریب نواز کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہو گئے اور فوراً ہی حضور غریب نواز کو اپنے اگلے شاگردوں کی صف میں جگہ دی۔ فرمایا سید حسن یہ تمہاری جگہ ہے، اب تم روزانہ یہاں پر بیٹھا کرو گے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق علم کو دیکھتے ہوئے مورخین کہتے ہیں کہ بھرپور توجہ دینی شروع کی۔ حضور غریب نواز بھی دلچسپی سے پڑھتے اور استاد محترم بھی دلچسپی سے پڑھاتے، اور یقیناً جب طالب علم میں شوق ہوتا ہے پڑھنے کا تو استاد محترم میں اس سے زیادہ شوق ہوتا ہے پڑھانے کا، تو استاد محترم بھی پوری تیاری کے ساتھ حضور غریب نواز کو پڑھانے کے لیے آتے۔ دن گزرتے رہے، ماہ رمضان المبارک آ گیا۔ استاد محترم نے کہا کہ سید حسن اس بار یہاں مسجد میں تراویح تم پڑھاؤ گے، ذمہ داری تمہاری ہے۔ حضور غریب نواز کی تلاوت ابھی تک کسی نے سنی نہیں تھی۔ آپ اپنے کمرے میں تلاوت کرتے تھے آہستگی کے ساتھ، لیکن اب وقت آ گیا کہ سمرقند کے لوگ حضور غریب نواز کی تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید سنے، اور میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ یہ ورثہ حضور غریب نواز کو والدین کی طرف سے ملا تھا کہ والدین آپ کے حافظ قرآن تھے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان شریف میں قرآن پڑھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر پہلی ہی تراویح اور حضور غریب نواز کی قرأت کے چرچے پورے سمرقند میں ہونے لگ گئے کہ ایسا قرآن آج تک ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ بڑے بڑے بوڑھے لوگ یہ کہنے لگ گئے۔ اللہ اکبر پھر کیا تھا؟ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ پھر غریب نواز سمرقند کے علمی حلقے میں مشہور ہو گئے۔ اکابر اولیاء کرام، علماء کرام، فقہاء کرام غریب نواز کے پیچھے نماز ادا کرنے لگ گئے۔ استاد محترم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا سید حسن مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یاد رکھو کہ استاد جب خوش ہوتا ہے اور وہ دو جملے اپنے شاگرد کو جب کہہ دیتا ہے تو یوں سمجھے آپ کہ شاگرد کا بھی 2 کلو خون بڑھ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے ہر استاد کے لیے کہ وہ اپنے قابل شاگرد کی تعریف کرے، مجمع میں کرے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، صحب ہوتا ہے، تو اکیلے میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اصلاح اکیلے میں کرے اور تعریف سارے مجمع میں کرے تاکہ اس کی ہمت بڑھے۔ اسی طرح والدین پر بھی لازم ہے اپنے بچے کی تعریف ضرور کریں، اور اصلاح کی بات ہو تو اسے اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مجمع کے سامنے اس کو ڈانٹنے لگ جائیں گے تو وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرے گا۔ جو نسل آج کل چل رہی ہے، جو ماحول آج کل چل رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔
لوگ گردن جھکا لیا کرتے تھے اپنے والدین کے سامنے، لیکن آج تو چھوٹا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو ٹکا کر کے جواب دے دیتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو اکیلے میں کریں، اور تعریف اس کی سارے رشتہ داروں کے درمیان کریں، تاکہ وہ بھی فخر سے اپنی گردن بلند کر سکے۔ استاد محترم نے حضور غریب نواز کی تعریف کی، فرمایا غریب نواز تم نے تو ایک ہی تراویح میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اب ایسا کرو کہ 4 نمازیں میں پڑھاؤں گا اور ایک فجر کی نماز تم پڑھاؤ گے اور میں تمہارے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ اللہ اکبر! اب اس سے بڑی سعادت کون سی ہو سکتی ہے ایک طالب علم کے لیے کہ استاد محترم وہ بھی ولی کامل ہے اور ایک طالب علم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر اساتذہ کرام اس طرح کا کام کرنے لگ جائیں، علماء کام کرنے لگ جائیں، اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو آگے لانے لگ جائیں، اپنے مصلے پہ کھڑا کرے، ان کے پیچھے نماز ادا کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمارے بچے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج یہ فقدان ہمیں پوری دنیا سنیت میں دکھائی دیتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سمرقند میں مولانا حسام الدین کے پاس علم دین حاصل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت کچھ طلبہ نے دیکھا کہ غریب نواز جس کمرے میں ہوتے ہیں اس کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود روشنی ہے اور نورانی کرنیں ہیں کہ جو دروازوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ استاد محترم کو یہ بات تمام طلبہ نے عرض کی کہ حضور رات ہم نے ایسا ایسا معاملہ دیکھا۔ استاد محترم نے فرمایا ٹھیک ہے، جب دوبارہ ایسا معاملہ ہو تو مجھے اس کی اطلاع دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ یہ سارے طلبہ ٹو میں لگے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایسا ہی منظر جب انہوں نے دیکھا تو فوراً اپنے استاد محترم کے پاس گئے، استاد محترم کو بلا کے لائے۔ استاد محترم نے جب روشنی دیکھی تو وہ بھی ولی کامل تھے، سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ یہ قرآن کا نور ہے کہ جس کی وجہ سے سید حسن کا کمرہ روشن ہے، یہ ہے نور قرآن، اس کو کہتے ہیں قرآن کا نور۔ لیکن خبردار اس کا تذکرہ کبھی سید حسن سے نہیں کرنا، خاموش رہنا۔ تو اسی طرح سے معاملات حضور غریب نواز کے لوگوں کے سامنے آشکار ہوتے چلے گئے۔ تذکرہ نگار مورخین مصنفین لکھتے ہیں کہ مدرسہ حسامیہ میں حضور غریب نواز کم از کم 5 سال یہاں پر علم حاصل کرتے رہے۔ 20 سال کی عمر میں غریب نواز نے نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، تاریخ اور دوسرے علوم عقلیہ میں 20 سال کی عمر میں کمالات حاصل کر لیے۔ اب استاد محترم سے رخصت ہونے لگے۔ اب استاد کا بھی شاگرد سے ایک دل لگ جاتا ہے اور شاگرد کا بھی استاد سے دل لگ جاتا ہے، اور جتنے لوگ بیچ کے ہوتے ہیں، جتنے طلبہ، ان کا بھی اپنے ساتھی کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ اب حضور غریب نواز جیسی شخصیت جو پورے سمرقند کے لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت بیٹھ گئی ہو، تو حضور غریب نواز نے اپنے استاد محترم سے عرض کی کہ اب میں جہاں تک یہاں پڑھ سکا میں نے علم حاصل کیا، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ استاد محترم نے کہا کہ سید حسن آپ یہیں پر پڑھائیں، یہیں پر رہیں، جو آپ کی جس حوالے سے مدد ہوگی میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضور غریب نواز نے عرض کی کہ استاد محترم یہ میری منزل نہیں ہے۔ فرمایا سید حسن میں جانتا ہوں کہ تمہاری منزل کیا ہے اور کہاں تک ہے۔ اچھا اب تم جانا ہی چاہتے ہو تو میری ایک بات مان لو۔ میرے ایک دوست ہیں کہ جو بخارا میں ہیں، وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ولی کامل ہیں،
تم ایسا کرو کہ ان کے پاس بخارا چلے جاؤ. بعض نے ان کا نام حضرت علامہ مولانا شرف الدین لکھا رحمت اللہ تعالی، اور بعض نے ان کا نام حضرت علامہ مولانا عبداللہ خوارزمی لکھا. آپ ان کے پاس چلے جائیں. میرے بیٹے میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ تفسیر ان سے بھی سیکھ لو، بہت اچھے آدمی ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ تم آفتاب کی طرح علم کے افق پر جگمگاتے ہوئے دکھائی دو. تو حضور غریب نواز نے اپنے استاد محترم کی اس تجویز کو قبول فرمایا، اور حضور غریب نواز پھر سمرقند سے بخارا تشریف لے آئے. اللہ اکبر. تذکرہ نگار کہتے ہیں یہ بڑا طویل سفر تھا کہ جو غریب نواز نے طے کیا. حضور غریب نواز جب بخارا پہنچے تو حضرت عبداللہ خوارزمی دیکھا کہ اپنی درسگاہ میں دروازے پر کھڑے ہوئے غریب نواز کا انتظار کر رہے تھے. زندگی میں کبھی غریب نواز نے عبداللہ خوارزمی کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ عبداللہ خوارزمی نے کبھی غریب نواز کو دیکھا. دروازے پر کھڑے ہوئے بزرگ انتظار کر رہے تھے اور مسکرا کے فرمانے لگے، آؤ بیٹا سید حسن آؤ، ہم کافی دیر سے یہاں پر کھڑے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے. چنانچہ غریب نواز اور ان کی سلام دعا ہوئی تو مولانا حسام الدین کا جو خط تھا حضور غریب نواز نے ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے اس کو پڑھا. فرمانے لگے، بیٹا غسل کر لو، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی. چنانچہ حضور غریب نواز نے غسل کیا، ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوئے. حضور غریب نواز نے عصر کی نماز حضرت علامہ مولانا عبداللہ خوارزمی کے پیچھے ادا کی. اب عصر کے بعد نشست شروع ہوئی. استاد محترم مولانا عبداللہ خوارزمی نے کہا کہ مولانا حسام الدین نے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں، اور میں بھی تمہاری لوح پیشانی پر سعادت کبریٰ کے آثار دیکھ رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے. تم میری زندگی دیکھو گے نا سید حسن، وہ دین کے کاموں میں مصروف ہے. ایک لمحہ بھی میرے پاس نہیں ہے. ہاں، ایک وقت ایسا ہے، اور وہ وقت ہے تہجد کے بعد کا. تہجد ہم دونوں ادا کریں گے، اور تہجد کے بعد میں تمہیں پڑھا سکتا ہوں اگر تم اس پر تیار ہوتے ہو. حضور غریب نواز اس بات پہ تیار ہو گئے. استاد محترم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سید حسن، میں تمہیں علم تفسیر کے وہ اسرار و رموز بتاؤں گا کہ جس کے تم بجا طور پر جو ہے وہ مستحق ہو. اب دیکھیں آج دنیا میں شاید کہیں کلاس تہجد کے بعد لگتی ہو. یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں نا، یہ اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اب غریب نواز کی کلاس تہجد کے بعد شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے پورے 2 سال جاری رہا. پورے 2 سال حضور غریب نواز اور استاد محترم تہجد ادا کرتے، پھر غریب نواز بیٹھ جاتے، استاد محترم کی بارگاہ میں استاد محترم پڑھاتے، اور ایک ایک رمز حضور غریب نواز کو وہ سکھاتے چلے جاتے. اللہ اکبر. اہل علم کہتے ہیں کہ جو تخم خواجہ سید غیاث الدین نے اور ام الورا مہنور بی بی نے کاش کیا تھا، وہ آج ایسا تناور درخت بن گیا کہ اس کی چھاؤں فیض رساں سے جاویداں ہو گئی. اللہ اکبر. اب حضور غریب نواز نے اپنے استاد محترم حضرت عبداللہ خوارزمی سے کہا کہ اب میں نے علم حاصل کر لیا، اب میں یہاں سے آگے جاننا چاہتا ہوں. استاد محترم خوش ہوئے اور غریب نواز کی پیشانی پہ بوسہ دی. پیشانی پہ بوسہ دے کر دعاؤں کے ساتھ فی امان اللہ کہہ کر حضرت غریب نواز کو یہاں سے رخصت کیا. تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ حضرت غریب نواز سمرقند اور بخارا سے عالم دین بننے کے بعد بغداد شریف کے لیے آپ کا سفر شروع ہوا. یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور حضرت غریب نواز حضور غوث پاک کی محفل میں پہنچے.
مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضور غریب نواز کی کچھ ملاقاتیں حضور غوث پاک سے ہوئیں۔ سب سے پہلی ملاقات غریب نواز کی جو غوث پاک سے ہوئی وہ 557 ہجری میں ہوئی۔ 557 میں غریب نواز کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر! حضور غوث پاک اور غریب نواز ایک ہی حجرے میں آرام فرما ہوتے، دونوں بزرگ ایک ہی حجرے میں آرام فرما ہوتے، اور 57 دن غریب نواز کے یہ قیمتی دن تھے کہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں گزرے۔ دونوں بزرگ ایک ہی حجرے میں عبادت میں مصروف ہے، ریاضت میں مصروف ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے فارغ ہونے کے بعد اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حج کیا جائے اور روضہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ حاضری دی جائے۔ چنانچہ حضرت غریب نواز نے سفر شروع کیا۔ غریب نواز نے حج کی سعادت حاصل کی۔ حج کرنے کے بعد جب غریب نواز روضہ رسول پر پہنچے تو یہ بڑی اتفاقیہ بات تھی کہ آپ کے سمرقند کے استاد مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں پہلے سے موجود تھے۔ اللہ اکبر! حضرت غریب نواز کی نظر جب اپنے استاد محترم پر پڑی اور دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو یہاں حاضری دینے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے، اور استاد محترم نے یہاں پر جتنے مدینہ شریف کے عرب علماء تھے یا جو دور دور سے آئے ہوئے تھے، مولانا حسام الدین کا ایک نام تھا اور سارے علماء مولانا حسام الدین کو تقریباً جانتے تھے، مدینہ شریف کے علماء ہو یا مکہ شریف کے۔ تو مولانا حسام الدین نے اپنے شاگرد کا تعارف کرایا، فرمانے لگے یہ سید حسن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ علوم عطا فرمائے کہ جس وقت یہ گفتگو کرے اور تم سنو گے تو تم سب کے سب دنگ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! تو سارے علماء کرام، اب اس دور میں تو یہ حسد نام کی چیز تھی نہیں نا، جو آج کل کے دور میں کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا پہلے نہیں تھا۔ محبتیں تھی، پیار تھا۔ تو تمام علماء کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا حسام الدین، ہم آپ کے شاگرد کی گفتگو سنیں گے اور روزانہ مدینہ شریف میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سید حسن خطاب کریں گے اور ہم سارے علماء خطاب کو سنیں گے۔ اللہ اکبر! اب یہاں پر یہ بات طے ہو گئی، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے پاس پہلی تقریر کی تو وہ 2 گھنٹے کی تقریر، 2 گھنٹے کی تقریر میں حضور غریب نواز نے علوم و معارف کے جو دریا بہائے، سارے علماء کرام حیران ہو گئے۔ استاد محترم نے کہا کہ سید حسن، مجھے واپس سمرقند پہنچنا ہے لیکن تمہاری یہاں پر ذمہ داری ہے۔ تو تمام علماء کرام کا اصرار رہا کہ آپ یہیں پر رہیں گے اور یہیں پر آپ ہمیں درس قرآن اور حدیث دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت غریب نواز کافی عرصے تک مدینہ منورہ میں رہے اور علماء کرام کو غریب نواز درس قرآن اور حدیث دیتے رہے۔ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کے بعد ایک حلقہ لگ جاتا اور حضور غریب نواز اس حلقے سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ حضور غریب نواز پھر یہ ساری زیارتوں سے فارغ ہونے کے بعد اب مورخین کہتے ہیں کہ غریب نواز کو نیشاپور کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ خوشبو یار یہیں سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب ایک وہ روحانی مراتب ہیں کہ جو غریب نواز کو طے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور غریب نواز پھر مدینہ منورہ سے نیشاپور تشریف لائے۔ وہاں ایک دن ایک بزرگ سے آپ نے نام سنا اپنی زندگی میں پہلی بار، حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا، کہ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایک بزرگ ہیں کہ جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے، کبھی ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی اور سال سال وہ روزے سے رہتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ اکبر! حضور غریب نواز نے بزرگ سے پوچھا، آپ یہ بتائے کیا ان کا سلسلہ چشتیہ سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تو بزرگ نے کہا ہاں، سلسلہ چشتیہ کے تو وہ بہت بڑے بزرگ ہیں،
اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ آپ وہ حاجی شریف کو بھی جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے وہ حاجی شریف ہی کے تو خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر! اب ابراہیم قندوزی کی وہ بات جو باغ میں انہوں نے کہی تھی کہ سید حسن تم اسی لیے تو پیدا ہوئے ہو، یہ جاننے کے لیے کہ حاجی شریف کون ہے، سلسلہ چشتیہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! اب حضرت غریب نواز بے چین ہو گئے، اب بے چین ہو گئے اور ان بزرگ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہاں پر مقیم ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہاں سے 8 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے ہارون آباد، وہاں پر ان کا آستانہ ہے۔ اللہ اکبر! حضرت غریب نواز نے سارا زاد سفر لیا اور آپ ہارون آباد کے لیے رواں دواں ہو گئے۔ ہارون آباد حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دیکھا ایک ہجوم ہے لوگوں کا، مخلوق ہی مخلوق ہے، اور خواجہ عثمان ہارونی کی پہلی بار آپ نے زیارت کی۔ وہ ممبر رسول پر رونق افروز ہے، ممبر شریف پر، اور واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور ہارون آباد اور نیشا پور کے بڑے بڑے علماء کرام ان کی مجلس میں موجود ہے، اور حال یہ ہے کہ سارے علماء ادب کے ساتھ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے، اور مشتاقان جمال کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضور غریب نواز خاموشی سے ایک گوشے میں جا کر کے آپ بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی وہاں پر غریب نواز بیٹھ گئے۔ یہاں پر اصلاح بھی ہو جائے کہ طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ علم کی محفل ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید و فرقان حمید پڑھا جا رہا ہوتا، اس میں احادیث رسول اللہ علیہ السلام پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو لوگ آپ دیکھیں کندھے پھلانگتے ہوئے وہ اگلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی کو نہیں ڈانٹا۔ مثال میرے والد محترم کی بیماری کے دوران جب سے یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں، میں نے ابھی تک کسی کو نہیں ڈانٹا، کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، لیکن میرے والد محترم آسرا نہیں کرتے تھے، وہ وہیں پر کتنی بڑی توپ چیز ہو، میرے والد محترم وہیں پر اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیا کرتے تھے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے تو اصلاح کا انداز بھی تبدیل ہونا چاہیے، تاکہ کسی کو یہ بات بری نہ لگے۔ لیکن آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو جگہ ملے، آپ کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، جہاں پر آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، لوگوں کے خدا کے لیے کندھے نہ پھلانگیں۔ اگر آپ کو شوق ہے زیادہ تو آپ پہلے سے آ کر کے مسجد میں باوضو ہو کر کے بیٹھیں، تاکہ اگلی نشستوں میں آپ کو جگہ مل سکے۔ یہ مسلمانوں کے کندھے پھلانگنا یہ بڑا عجیب دکھائی دیتا ہے، وضو کا پانی گر رہا ہے، وہ چپل پہ لگ رہا ہے، اور وہ سارے قطرات گندے جو ہے وہ مسجد کے اندر گرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور غریب نواز جہاں پر جگہ ملی حضور غریب نواز رونق افروز ہو گئے۔ اللہ اکبر! خاموشی سے بیٹھے رہے۔ خواجہ عثمان ہارونی دل نشین انداز میں حاضرین کو اتباع سنت کی اہمیت سمجھا رہے تھے۔ جب بات مکمل ہوئی، اب خواجہ عثمان ہارونی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے میں نے ابھی ابھی باغ رسالت کے پھول کی خوشبو کو محسوس کیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے نا، میں اور آپ تو نہیں پہچان سکتے۔ میں نے ابھی ابھی باغ رسالت کے پھول کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ پھول کون ہے۔ چنانچہ خطاب روک دیا، اپنی جگہ سے اٹھے، اور صفوں کو لوگ راستہ دیتے گئے، آپ آگے چلتے گئے، سیدھا غریب نواز کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے غریب نواز کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ کے کھڑا کیا، اللہ اکبر، سینے سے لگایا، فرمایا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ تمہیں بامراد کرے۔ اپنی نشست تک لائے اور مجمع سے فرمایا سنو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ معین الدین ہے، یہ حسن ہے، اسم با مسمہ ہے، یعنی معین الدین کے معنی ہے دین کا مددگار، تو واقعی یہ دین کا مددگار ہے۔ اس کا نام حسن ہے، حسن کے معنی خوبصورت ہے،
واقعی دیکھ لو یہ کتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد اب یہ پہلی ملاقات ہے نا. فرمانے لگے ابھی تمہیں پتا چلے گا اے علماء کرام کہ سید حسن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. فرمانے لگے شہزادے میری جگہ پر بیٹھو, کھڑے ہو جاؤ میری جگہ ممبر پر, اور تم اس بات وجود کے موضوع پر تقریر کرو. حضور غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی جگہ پہ کھڑے ہو, اور اس بات وجود پر حضرت غریب نواز نے ایسی تقریر فرمائی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مجمع پر ایمان اور ایقان کی بارش ہو رہی ہو. حضور غریب نواز پھر تقریر جب ختم کی تو مغرب کی اذان ہو گئی. نماز کے بعد یہ بکھری ہوئی باتیں ہیں جو میں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی آپ کو اپنے حجرے میں لے آئے, سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا. حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات کے بعد جو آپ کو سلسلہ چشتیہ, حاجی شریف اور اپنے شیخ کامل کی تلاش اور جستجو تھی, جس کے لیے غریب نواز کا دل ہر وقت بے چین تھا, اب جب مرشد نے اپنے سلسلے میں داخل کیا اب چین آ گیا, اب قرار آ گیا, اب سارا تجسس ختم ہو گیا. وہ کسی نے کہا کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا, دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا, دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان ہارونی نے آپ کو اپنا مرید کیا. کیسے مرید کیا؟ حالات و واقعات کیا ہوئے خود غریب نواز نے اپنی کتاب انیس الارواح میں اس کو ذکر کیا. کیا فرماتے ہیں غریب نواز؟ آپ ان کے الفاظ سنیں. فرماتے ہیں مسلمانوں کا یہ دعا گو معین الدین حسن بغداد شریف خواجہ جنید کی مسجد میں حضرت عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا. جب اس درویش نے سر نیاز زمین پہ رکھا, اس درویش نے جب سر نیاز زمین پہ رکھا تو پیر و مرشد نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر. میں نے نماز ادا کی. پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھو, قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھو. بیٹھ گیا. حکم ہوا سورہ بقرہ پڑھو. میں نے پڑھی. فرمان ہوا 21 بار درود شریف پڑھو. میں نے پڑھا. حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں نے تجھ کو خدا تک پہنچا دیا اور اس کی بارگاہ کا مقبول بنا دیا. اس کے بعد حضرت نے اس عاجز کے بال پینچی سے تراشے, کلاه 4 ترکی یعنی 4 کونے والی ٹوپی فقیر کے سر پہ رکھی. اپنا گلیم یعنی کملی, گلیم کے معنی لغت میں کملی ہے, چادر ہے, اونی کپڑا ہے, اپنی چادر مرحمت فرمائی. حکم دیا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو. میں نے حکم کی تعمیل میں سورہ اخلاص پڑھی. پھر فرمایا ہمارے خانوادے میں شبانہ روز مجاہدہ کرنے کا عمل ہے تو آج مجاہدے میں مشغول رہو. یہ درویش بحکم مرشد تعمیل حکم میں حفظ ارشاد ایک شبانہ روز مشغول مجاہدہ رہا. دوسرے دن جب حاضر ہوا ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو. میں نے پڑھی. فرمایا آسمان کی جانب دیکھو. میں نے دیکھا. دریا فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرش کی عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں. فرمایا زمین کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا. فرمایا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا تحت الثرى, 7 زمین کے نیچے تک دیکھ رہا. یہ خود غریب نواز نے انیس الارواح کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے, بازار میں بھی موجود ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو. میں نے پھر پڑھی. آسمان کی جانب دیکھو. میں نے دیکھا. پوچھا اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی حجاب عظمت تک. فرمایا آنکھیں بند کرو. میں نے بند کر دی. فرمایا کھول لو. میں نے کھولی. پھر اپنی انگلیاں دکھا کر پوچھا
کیا نظر آ رہا ہے ان دو انگلیوں کے درمیان؟ حضور 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں، 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سامنے پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھانے کا حکم دیا، میں نے اسے اٹھائی تو اس کے نیچے سے مٹھی بھر دینار برآمد ہوئے۔ فرمائے ان کو لے جا کر فقراء میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل کی، حاضر خدمت ہوا۔ ارشاد فرمایا حسن اب ہماری خدمت میں رہا کرو۔ عرض کیا مرشد تابع فرمان ہوں، جو آپ فرمائیں خدمت میں رہوں، آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ 20 سال اپنے مرشد کی خدمت کی ہے۔ غریب نواز نے 20 سال۔ مجھے بتاؤ، جو تحت سرا تک دیکھنے لگے، جو ساتوں آسمان کے اوپر دیکھنے لگے، اب مرشد نے تو کمال تک پہنچا دیا تھا نا۔ ہماری طرح کوئی ہوتا کہتا مرشد کی ضرورت ہی کیا ہے، ہٹاؤ مرشد کو بیچ میں سے۔ اب تو ہم خود غوث پاک ہو گئے، اب تو ہم خود عثمان ہارونی ہو گئے۔ غریب نواز جانتے ہیں جو مرشد دے سکتا ہے وہ مرشد لے بھی سکتا ہے۔ مرشد کا ادب ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ مرشد آپ کے ساتھ رہوں گا۔ 20 سال غریب نواز نے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ جہاں مرشد جاتے غریب نواز ساتھ ساتھ، چاہے سفر کیسا ہی ہو، غریب نواز مرشد کے ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں غریب نواز کے اخلاص، للہیت اور محبت کو دیکھتے ہوئے پیر و مرشد کو بھی غریب نواز سے محبت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بڑا گہرا اثر عثمان ہارونی کے دل پہ مرتب ہوا۔ غریب نواز کی خدمت کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے معین الدین خدا کا محبوب ہے، مجھے اس کی مریدی پہ فخر ہے، مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف کی طرف جانے لگے کہ مرشد اب مجھے اور کاموں کی طرف کا رخ کرنا ہے، تو پیر و مرشد نے خرقہ خلافت عطا فرمایا، جانشینی کے منصب پر فائز فرمایا۔ اور اس وقت یہ تذکرہ نگار لکھ رہے ہیں کہ غریب نواز کی عمر 52 سال ہو چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ غریب نواز کی عمر جو ہے وہ 52 سال ہو چکی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے جو حضور علیہ السلام کے تبرکات تھے تقریباً سارے کے سارے غریب نواز کو عطا فرما دی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارکہ جو آپ کے بزرگوں سے چلتا آ رہا تھا غریب نواز کو دے دیا۔ سرکار کے نالے پاک جو بزرگوں میں چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں، غرور و تکبر نہیں، اللہ بچائے۔ وہ نالے پاک اس فقیر نے اپنے سر پہ رکھے ہیں، وہ نالے پاک اس فقیر نے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جو یہ برکت ہے، جو یہ سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب اسی نالے پاک کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ تو حضرت غریب نواز کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی مبارکہ بھی عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا یہ تبرکات ہمارے مشائخ طریقت کی یادگار ہے جو حضور علیہ السلام سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو اسی طرح اپنے پاس رکھنا جس طرح ہم نے اپنے پاس رکھا۔ یہ یادگاریں ہیں، تم جس کو اس کا اہل پاؤ اس کو دینا۔ ہم نے تم کو بتا دیا اس پر عمل کرنا تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور سنو سید حسن، مخلوق سے لالچ نہیں رکھنا، خلق سے طمع نہ رکھنا کہ مخلوق تمہیں کچھ دے گی، نہیں، مخلوق سے لالچ نہ رکھنا، آبادی سے دور رہنا اور کسی سے کچھ بھی طلب نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر سلسلہ چشتیہ میں اپنے مرید یا خلیفہ کو جو کلائے چار ترکی پہنانے کا دستور ہے، اس کی وضاحت، یہ جو 4 کونے والی ٹوپی بعض لوگوں کو آپ پہنے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اس کی وضاحت حضرت خواجہ شریف رحمت اللہ تعالی نے کی کہ یہ 4 کونے کیوں ہیں، یہ ٹوپی ایسی کیوں ہے۔
فرماتے ہیں خواجہ شریف، اول ترک دنیا، ایک کونا اس ٹوپی کا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دنیا سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرو۔ دوم ترک عقبہ، یعنی ہر وقت اپنی ذات کے لیے آخرت کی بھلائی طلب نہ کرتا رہے، بلکہ سوائے ذات الہی اور رضا الہی کے کوئی سے غرض نہ ہو، یعنی جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور دوسری چیزوں سے اسے کوئی غرض نہ ہو۔ تیسرا، سونا، کم کھانا، صرف اس قدر کھائے کہ جس سے زندگی قائم رہ سکے، بس زیادہ نہ کھائے۔ چہرم، نفس کی خواہشات کو ترک کر دینا، یعنی جو نفس کہے اس کے خلاف کام کرنا۔ یہ ہے کلاه چار ترکی، یہ چار کونے والی ٹوپی جو ہے، خواجہ شریف فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں پیر و مرشد نے یہ ارشاد فرما کر، یعنی اپنے مرشد کی یہ بات بیان کر کے، پھر غریب نواز نے مجھے فرماتے مرشد نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور پیشانی پر بوسہ دے کے فرمایا تجھ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد یہ دعا گو، یعنی غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اللہ اکبر! یاد رکھو لوگوں میری یہ بات کہ مرشد یہ اپنے مریدوں کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ مرشد جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے لیے سایہ دار درخت ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مرشد اپنے مریدوں کے لیے وسیع سائبان ہوتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے پیارے بچوں سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مرشد اپنے مریدوں سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے 6 یا 8 بیٹوں کو جسمانی غذا دیتا ہے، اسی طرح مرشد اپنے لاکھوں بیٹوں بیٹیوں کو روحانی غذا دیتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے محبتوں کا مرکز ہوتا ہے، اسی طرح ایک مرشد اپنے لاکھوں مریدوں کے لیے محبتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ جب اولاد ترقی کرتی ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جب مرید ترقی کرتا ہے تو مرشد کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مرید نافرمان ہو جائے تو پھر مرشد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کرو کہ مرشد کا مقام اور مرتبہ یہ باپ سے بلند ہوتا ہے۔ مرشد کا مقام اور مرتبہ یہ باپ سے بلند ہوتا ہے۔ آپ کیسے؟ آپ کہیں وہ کیسے؟ دیکھو باپ ہمیں جاندار اور جسم والا بناتا ہے، اور مرشد ہمیں سمجھ بوجھ والا بناتا ہے۔ باپ ہم کو عالم ارواح سے عالم اجسام، یعنی باپ ہم کو اوپر سے نیچے لاتا ہے، مرشد ایک نگاہ رحمت ڈالتا ہے نیچے سے پھر اوپر پہنچا دیتا ہے۔ فرما رہے نا غریب نواز، اللہ اکبر! یا رسول اللہ! فرماتے ہیں نا غریب نواز، مرشد نے پوچھا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ ساتواں آسمان کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ باپ اوپر سے نیچے لاتا ہے، مرشد نظر رحمت ڈالتا ہے تو پھر اوپر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! باپ ہمیں جسم دیتا ہے کہ جو مٹنے والا ہے، مرشد ہمیں ایمان دیتا ہے کہ جو نہ مٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر! باپ رشتہ داروں کی محبت اور عزت دل میں ڈالتا ہے، ان کی عزت کرو، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہاری دادی ہے، یہ تمہارے نانا ہے، یہ تمہاری نانی ہے، یہ تمہارے خالہ ہے، یہ تمہاری خالہ، یہ تمہارے خالو، ان کی عزت کرو۔ مرشد مصطفیٰ کی محبت دل میں ڈالتا ہے، مرشد غوث پاک کی محبت دل میں ڈالتا ہے، مرشد غریب نواز کی محبت دل میں ڈالتا ہے۔ حضور سے محبت کرو، داتا صاحب سے محبت کرو، غریب نواز سے محبت کرو، غوث پاک سے محبت کرو۔ اللہ اکبر! اور پھر مرشد یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ سے ہو جائے ان کی محبت کرنا بھی میرے مرید تجھ پر لازم ہے۔ حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، ابو بکر سے محبت کرو، عمر سے محبت کرو، عثمان سے محبت کرو، علی سے محبت کرو۔ یہ مرشد یہ بات دل میں ڈالتا ہے،
یہ مرشد سکھاتا ہے. اللہ اکبر. باپ سکھاتا ہے کہ بیٹا اگر کوئی تیری ماں یا بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے اسے چھوڑنا نہیں, چاہے تیری جان چلی جائے. مرشد سکھاتا ہے کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے میرے مرید تو چھوڑنا نہیں, چاہے تیری جان چلی جائے. باپ رشتہ داروں کی محبت دل میں ڈالتا ہے تو مرشد آقا کی محبت دل میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر. باپ سکھاتا ہے اگر کوئی تمہاری ماں بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے لڑ جانا چاہے جان چلی جائے. مرشد سکھاتا ہے کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے لڑ جانا چاہے تمہاری جان چلی جائے. اللہ اکبر. اور پھر باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے قد پر ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا, اور مرشد کی نگاہیں اپنے مرید کے دل پہ ہوتی ہے کہ میرے مرید کا دل کتنا پر نور ہو گیا, کتنا بارونق ہو گیا. اللہ اکبر. تو یاد رکھو کہ مرشدوں کا کام اپنے مریدوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے, دامنوں کو مرادوں سے بھرنا ہوتا ہے, ان کے غمگین چہروں پر مسکراہٹ کو بکھرنا ہوتا ہے. مرشدوں کا کام مریدوں کی جیبیں خالی کرنا نہیں ہوتا, ان کی عزتیں برباد کرنا نہیں ہوتا, ان کی عزتوں پہ نظر رکھنا نہیں ہوتا, ان کے مالوں پر عیاشی کرنا نہیں ہوتا. مرشدوں کا کام, خانقاہوں کا کام, حجروں کا کام لوگوں کی ٹوٹی ہوئی آسیں بنانا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج خانقاہیں گنتی کی رہ گئی جن میں واقعی مرشد موجود ہے, ورنہ خانقاہوں میں تو مجاور اور گورکن آ کر کے بیٹھ چکے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو سرگودا کا واقعہ ہوا کہ ایک پیر نے 20 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں اگر واقعتاً وہ بندہ اس کام میں ملوث ہے اس کا کیس فوراً فوجی عدالت میں لے جایا جائے, تناؤ اس پھانسی کے پھندے پر. اس کو کس نے حق دیا کہ وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتا رہے, وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا رہے. کوئی سنی کسی غلط فعل کو نہیں مانے گا, اس کا رد کرے گا, اس کا انکار کرے گا, لیکن ایک کام کہ جو اس نے غلط کیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ سارا کا سارا الزام پورے سنیوں پہ ڈال دینا, ساری خانقاہوں پہ ڈال دینا کہ ساری خانقاہوں سے یہ کام ہوتا ہے, سارے آستانوں سے یہ کام ہوتا ہے, سارے پیر لوگ یہ کام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سنیوں پہ ظلم ہے. اور آپ دیکھیں جیسے ہی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے مزار سے متعلق سارا میڈیا حرکت پہ آ جاتا ہے اور انٹرویو لینے شروع کر دے ان لوگوں کے کہ جن کا مزارات سے تعلق ہی نہیں, جن کا واسطہ ہی نہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ کام ہو گیا اب آپ کیا کہتے ہیں. وہ تو ویسے ہی مزارات کے دشمن ہیں, وہ کب مزارات کی تعریف کریں گے, وہ کب خانقاہوں کی تعریف کریں گے, وہ کب پیروں کی تعریف کریں گے. وہ تو مخالفت کے اندر ہی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو یاد رکھو کہ ہر خانقاہ یہ کام کرنا نہیں سکھاتی, ہر خانقاہ میں یہ کام نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ظلم یہ ہے. مجھے بتائیے ایک شخص اگر وائٹ کوٹ پہن کے آ جائے, گون جو ڈاکٹر پہنتے ہیں, ادھر ہی ابھی سیڑھیوں سے اوپر چڑھے, لوگ کیا کہیں گے, ڈاکٹر ہے نا. کالا کوٹ پہن کے کوئی آ جائے آپ کیا کہیں گے, وکیل ہے نا. داڑھی رکھی ہوئی ہو, سفید کرتا پاجامہ یا شلوار پہنی ہو, سفید پگڑی باندھی ہو, ہم کہتے بہت بڑے عالم دین ہے. ہمارے پاس معیار کیا ہے ڈاکٹر کے پہچاننے کا, ہمارے پاس معیار کیا ہے وکیل کے پہچاننے کا, ہمارے پاس معیار کیا ہے علماء کو پہچاننے کا, ہمارے پاس معیار کیا ہے پیروں کو پہچاننے کا. ہے کوئی ہمارے پاس معیار, ہے کوئی ایسا آلہ کہ جو اس چیز کو واضح کرے. کیا ڈاکٹروں نے گردے نہیں بیچے, کیا ڈاکٹر غلط کام کرتے ہوئے نہیں پکڑے گئے, کیا بیرسٹر اور وکیل اپنا دین و ایمان نہیں بیچتے. کیا کسی نے کہا کہ یہ فیلڈ خراب ہے, ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے, اپنی بیٹی کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے. کسی نے کہا, لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے, ہم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے, بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے, بیٹے کو وکیل بنائیں گے, بیٹی کو وکیل بنائیں گے. لوگ فخر سے کہتے ہیں, حالانکہ اس فیلڈ میں بھی کام ہوئے. تو یاد رکھو کہ جہاں پر کچھ برے لوگ موجود ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں.
وہاں پر الحمدللہ 6 لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، جو اخلاص و للہیت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. تو اس بات کو ایشو بنا کر کے ساری خانقاہوں پہ الزام لگا دینا اور سب کو ایک کٹہرے میں لا کر کے کھڑا کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اور اس میں میڈیا ملوث ہے. اب میڈیا کا مقابلہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہی کیا جا سکتا ہے. اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میڈیا پر بیٹھا جائے میڈیا پر. آؤ تمہاری سالو بیٹھو ہمارے سامنے بات کرو، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو اب میڈیا پر بیٹھ کے ہی اس کا رد کیا جائے. لیکن جب آپ میڈیا پر بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر ادھر دیوبندی بھی بیٹھا ہوگا، ادھر کھٹمل بھی بیٹھا ہوگا، ادھر وابڑا بھی بیٹھا ہوگا، فوٹو کھینچے گی سوشل میڈیا پہ. شاہ صاحب شیعہ کے ساتھ بیٹھ گئے، شاہ صاحب وہابی دیوبندی کے ساتھ بیٹھ گئے. اب یا تو بیٹھو اور ڈنکی کی چوٹ پہ رد کرو یا پھر اپنا کام کرتے رہو اور جو چل رہا ہے پھر ویسے ہی چلاتے رہو. تو یہ 2 معاملات ہمارے سامنے ہیں نا. اللہ اکبر. تو یاد رکھو کہ ہر خانقاہ ایسی نہیں ہے، ہر خانقاہ بکاؤ مال نہیں ہے، ہر خانقاہ کے اندر ایسے کام نہیں ہوتے. الحمدللہ کئی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے. بریلی شریف ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے. ماریرا شریف ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے. سندھ کے اندر کئی آستانے ایسے ہیں جو اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کے کام کے اندر مصروف ہے. تو وہ جو ذہن بنا دیا جاتا ہے اچانک سے، اور جتنے میڈیا چینل ہیں سب حملہ آور ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے ایک ہی سبق پوتی کی طرح سب کو رٹایا گیا اور سب کے سب بیٹھ کر کے مزارت کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ محرم میں جو ماتم ہوتا ہے اس پر کیوں نہیں چیختے؟ چھرے کا ماتم، آنکھ کا ماتم، کوئلے کا ماتم، وہ جہنم کی جو ابھی سے پریکٹس ہو رہی ہے اس پر تم لوگ کیوں نہیں چیختے؟ سارے اینکر کو بٹھاؤ جو بڑے بڑے تمہارے یہ 20 آدمی ہیں، 20 سے 22 آدمی ہیں. یہ الو کے پٹے باہر بیٹھے رہتے ہیں میڈیا کے. جیسی کوئی ایشو چھڑتا ہے لے آؤ، کیونکہ 5-10 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے نا. اب اس کو پتا ہے کچھ نہیں، بس میڈیا پر بیٹھ کر اپنا میرا نقطۂ نظر یہ ہے، تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا نقطۂ نظر یہ ہے. تو سارے سنیوں کو تنقید کا نشان. 20 سے 22 آدمی لاؤ، حامد میر کو لاؤ، کامران خان کو لاؤ، یہاں جلسہ کراؤ. بڑے بڑے تم لاکھ روپے کے اشتہار چھاپ دو، جلسہ کراؤ. اتنے لوگ جمع نہیں کر سکیں گے جو بغیر اشتہار کے یہ فقیر جمع کر کے دکھائے گا. کیونکہ عوام کے اندر ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے نا، کوئی پذیرائی نہیں ہے. ہم عوام کے اندر رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے کئی گھنٹے ہم عوام کے اندر رہتے ہیں. ہم عوام کی سوچ کو سمجھتے ہیں، عوام کی سوچ کے زاویے کو ہم سمجھتے ہیں. تو یاد رکھو یہ پلاننگ کے تحت مسلک کے اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. سارے آستانے ایسے نہیں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں آستانے بکتے ہیں، ہو سکتا ہے بک جائیں، لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں جب تک میں یہاں پر ہوں یہ آستانہ نہیں بکے گا. یہ آستانہ نہ جھکے گا، نہ بکے گا، نہ سیٹوں کی گود میں جا کر کے بیٹھے گا. ہمارے باپ دادا نے ہمیں خودداری سکھائی ہے. خودداری کے ساتھ جیئیں گے، انشاءاللہ خودداری کے ساتھ مریں گے. کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا. کوئی کہے کھڑا ہو کر کہ میرے نانا نے دین کی خدمت کے لیے اتنے پیسے لیے، میرے والد نے دین کی خدمت کے اتنے پیسے لیے. کھڑا ہو کے کوئی دنیا میں کہے صاحب عبداللہ صاحب نے ہمارے سے اتنے ڈالر لیے، اتنے پاؤنڈ لیے. کوئی کھڑا ہو کر کے کہے اللہ اکبر. ہم جانتے ہیں کہ ہماری مدد کہاں سے آتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ میرے آقا ہمیں کس طریقے سے نواز رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرشد نے سینے سے لگایا، اتنا پیار فرمایا. بس آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب زندگی تبدیل ہو چکی تھی. مرشد گرامی کی خدمت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا. ایک سفر کے لیے نکلے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بصرہ کے قریب عثمان ہارونی کے ایک پرانے مرید ابو صالح عبداللہ سے ملاقات ہوئی. یہ پرانے مرید تھے، غریب نواز سے پہلے کئی عرصہ پہلے مرید ہو چکے تھے. جب غریب نواز کے کمالات روحانی انہوں نے دیکھے حیران ہو گئے اور بڑی حسرت سے اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا مرشد یہ معین الدین کتنا خوش نصیب ہے، بڑے بڑے مقامات بہت جلدی اس نے طے کر لیے اور ابھی میں ان منازل سے کوسوں دور ہوں.
غریب نواز نے جب آنسو دیکھے نا، غریب نواز ہے، اللہ اکبر، غریب نواز ان کے قریب گئے، انہیں سینے سے لگا لیا، بس دل سے دل مل گیا۔ اللہ اکبر، جو کمال غریب نواز کو حاصل تھا وہ کمال ابو صالح عبداللہ کو حاصل ہو گیا، سارے کمالات۔ مرشد نے فرمایا ابو صالح عبداللہ خوش ہو گئے، میں جانتا ہوں تم جب پیدا ہوئے تھے نا، برہنہ پیدا ہوئے تھے، ننگے پیدا ہوئے تھے، اور غریب نواز ولایت کا لباس ساتھ لے کے آیا تھا، اس کے جسم پر ولایت کا لباس تھا، اس لیے ہم نے اسے بہت جلدی مقام عروج پر پہنچا دیا۔ حصہ ملنا تھا تمہیں، اور ضرور ملتا، اور ہر ایک کو حصہ ملتا ہے، لیکن جس سے ملنا ہوتا ہے اسی سے ملتا ہے۔ تمہارا حصہ غریب نواز کی طرف سے آ رہا تھا تو غریب نواز سے تمہیں ملتا، اور وہ حصہ تمہیں مل گیا۔ کاش کہ غریب نواز کی نظر رحمت ہم پر بھی بڑھ جائے، تاکہ دنیا کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے، آخرت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔